اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ علیہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله الآخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج درس نمبر ہے 127 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 192، صرف 2 آیتیں آپ کی خدمت میں مختصر ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا ثواب اپنے مرحومین اور خاص کر ہمارے والد محترم سید نظر حسن ابن امیر حسین و دیگر مرحومین کو اصال ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں لآیات لأولی الالباب، یہ صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے، صاحبان عقل و منطق کے لیے کیا اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب، اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، اولی الالباب وہ ہیں جو کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا، جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی، بیٹھتے ہیں تب بھی، وعلی جنوبہم، اور جب کروٹ بھی لیتے ہیں، یعنی ہر وقت، یعنی لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ بھی بدل رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یعنی ہر حالت میں کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اولی الالباب۔ پہلی کیا بات ہو گئی؟ الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اولو الالباب اور فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں۔ تو اولی الالباب کے لیے 2 چیزیں بیان ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں۔ اور پھر ربنا ما، پھر یہ سب دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے یہ سب باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، ہر ایک میں راز ہے، ہر ایک کی وجہ ہے۔ کچھ چیزوں کی وجہ ہم جان جاتے ہیں، کچھ چیزوں کی علت ہم سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں، ہر ایک میں راز ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ یہ کس لیے پیدا کیا، یہ مکھی کس لیے پیدا کیا، یہ مچھر کس لیے پیدا کیا۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فکر ایک محدود ہے، اسی لیے دین آیا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ جہاں تک ہم اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں سمجھتے ہیں، جہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دین آتا ہے، مذہب آتا ہے، شریعت آتی ہے، ہم کو بتاتی ہے کہ اس پہ عمل کرو۔
تو شراب کا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج پتہ چلا اس کی یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ تو دین اس جگہ کو بتاتا ہے جہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ تو یہ اولی الالباب یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، اس تمام فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی پاکی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے آگ سے بچا۔ یاد ہے گزشتہ آیت میں پڑھا تھا ہم نے کس چیز کے بارے میں، کہ زمین اور آسمان کی خلقت، رات و دن کا ہونا، یہ اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ رات دن کا ہونا یہ وقلا کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، اولی الالباب۔ تو اولی الالباب کے لیے کیا ہو گیا؟ جو لوگ عاقل کسے کہتے ہیں، عاقل کسے سمجھتے ہیں، عقل مند کسے سمجھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ قرآن کسے کہتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ کما لے، بہت زیادہ شہرت کما لے، بہت زیادہ نام ہو جائے، لوگ اس کو جاننے لگے، لوگ اس کی ماننے لگے، وہ عاقل ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولی الالباب صاحبان عقل کون ہے؟ جو ذکر کرتے ہیں خدا کا، فکر کرتے ہیں آیات الہی کے بارے میں، دعا کرتے ہیں، یہ ہے صاحبان عقل، نہ کہ جو زیادہ پیسہ کما لے۔ ان کی عبادت بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، فکر کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ صرف عبادت کیے جا رہے ہیں، عبادت کے ساتھ فکر۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، تھوڑی دیر، ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کی عبادت افضل ہے 70 سال کی عبادت سے۔ لہذا اولی الالباب میں کیا ہوا؟ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر کے ساتھ، فکر۔ اور آیت کیا ہے؟ لفظ مضارع، فعل مضارع ہے، یتفکرون، یتفکرون استمرار کے معنی میں ہوتا ہے فعل مضارع، یعنی ہمیشہ فکر کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کا فکر جو ہے ایک لمحے کے لیے ہے، ایک گھنٹے کے لیے ہے، بلکہ اولی الالباب وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یتفکرون، جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ لہذا خدا بند عالم نے یہ انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا، بہترین دسترخوان سجا رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی، ہر طرح کے سکون و آرام انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جائے اتنا اچھا سجائے، مثلا آپ دسترخوان خوب اچھا سجائے، بہترین کھانا، سب کچھ، بریانی زبردست، اچھی مٹھائیاں، سب کچھ لگا دے، دسترخوان سجا دے، اور پھر کہے کہ اس پہ کتے بلی کو چھوڑ دو اس کمرے میں، تو کیا ہوگا؟ کوئی عقل مند انسان اس چیز کو پسند کرے گا کہ اندر چوہے ہیں، کتے ہیں، بلی ہے، دسترخوان پہ چھوڑ دیا، اور چوہا جو ہے، چوہے کے اوپر بلی کود رہی ہے، بلی کو کاٹنے کے لیے، چوہے کو کھانے کے لیے، اور پھر سب تکڑ بکڑ ہو جائے۔ یہ دسترخوان اللہ نے جو سجایا ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہم دسترخوان لگاتے ہیں بغیر مقصد کے نہیں لگاتے ہیں۔ لہذا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں خلق کیا ہے، یہ سب کسی ہدف اور مقصد۔ ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اختیار دے کر کے زمین پہ بھیجا، تمام نعمتوں کا انتظام کیا، ادھر سے ہادیان کو بھیجا جو دین کی طرف ہدایت کرنے والے، ادھر سے شیاطین بھی ہیں، بیچ میں انسان ہے، اس کو نعمتیں کھانے کے ساتھ ساتھ اس راستے پر چلنا ہے کہ جس امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کہ دنیا میں جاؤ
اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فکر اور ذکر دونوں ضروری ہے۔ یذکرون اللہ و یتفکرون، فکر بھی کرتے ہیں، ذکر اور فکر۔ لہذا ہدف اور نیت اہم ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے آئٹم کو جان گئے، سائنسدان نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، آئٹم بہترین ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی جو کہ بہت مفید ہے، لیکن انسان نے غلط استعمال کیا کہ پہلے ایٹم کے چیزوں سے بہترین استفادہ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ بم بنانا شروع کر دیا۔ لہذا علم اگر اخلاق کے ساتھ نہ ہو، الہیات کے ساتھ نہ ہو تو علم کیا نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ انسان نے ایٹم کو جان لیا، کہکشاں کے بارے میں جان لیا، سب کچھ جان لیا، جان کے لیکن کیا ہوا؟ اس کا ایمان کتنا بڑا، اس کی روحانیت کتنی بڑی؟ یہ سب اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے کس لیے خلق کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا، وہ اولو الالباب کہتے ہیں، صاحبان عقل وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا تو نے یہ سب کچھ جو کہکشاں پیدا کیا ہے، ایٹم پیدا کیا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں پیدا کی ہے، پہاڑ، جنگل، درخت، سب ما خلقت ھذا باطلا، تو نے باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ممکن ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نہ سمجھیں کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، لیکن ما خلقت ھذا باطلا، اس کو باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ یا جیسے دین اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے، تو اس کے نقصانات اب پتہ چل رہے ہیں، یعنی ہمارا نہ جان پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، دین بتاتا ہے، ہماری عقل کی ایک حدود ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں رمز رکھا، ہر چیز کا راز ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ انار کے پتے ہیں تو پتلے کیوں ہیں، کدو کے پتے ہیں تو چوڑے کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے انسان کو عقل فکر دیا، اس پہ ریسرچ کریں پہنچے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے تو ہم کہیں گے یہ بیکار ہے، یہ بیکار کہنے کا حق نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، لہذا ہستی میں، کائنات میں رموز پوشیدہ ہے جہاں تک انسان ابھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور یہ آیت نے جو کہا ذکر اور یہ تفکر، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے، اور اس عقل مندی کا ثمرہ کیا ہے؟ خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب آیات الہی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خوف خدا، پھر عبادت میں خضوع خشوع آتا ہے، پھر عبادت میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ لہذا تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ پروردگارا ہم کو ان میں سے قرار دے جو صاحبان، جو اولو الالباب ہے، صاحبان عقل ہے۔ صاحبان عقل کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں آیات الہی میں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اللہ تو نے سب باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اور اب پڑھیں گے آیت نمبر 192، آیت نمبر 192۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ یہ اولی الالباب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے کیا کہا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک و منزہ ہے، ہم کو جہنم کے آگ سے بچا۔ ربنا انکا من تدخل النار، اے میرے اللہ بے شک دوزخ میں تو جسے ڈال دے، فقط اخزیتا، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، اس سے بڑھ کے ذلت نہیں، ہمیشہ کی ذلت ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔
جیسے گزشتہ آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اولی الالباب کسے کہتے ہیں؟ جو پروردگار کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ پروردگارہ تو جس کو جہنم میں ڈال دے، البتہ خداوند عالم جنت یا جہنم میں کسی کو ڈالے گا تو بغیر علت کے نہیں ہے۔ ربنا انکا من تدخل النار، پروردگارہ بے شک جس کو تو جہنم میں ڈال دے، فقد اخزیتہ، وہ رسوا ہو گیا، وہ رسوا ہے۔ انسانوں کے عمل کی وجہ سے انسان کو جنت یا جہنم ملنا ہے۔ اگر ایک قاضی ہے، قاضی جج ایک انسان ہی ہے، لیکن اس سے ڈرتا ہے شخص، کیوں ڈرتا ہے؟ جو مجرم ہے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، مجرم ڈرتا ہے جرم کی وجہ سے، اس کا جرم سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ قاضی سے ڈرتا ہے۔ فقنا عذاب النار، پروردگارہ ہمیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ البتہ یہ امتحان جس کا جتنا ہے، جس کا درجہ بلند ہے، جس کا مرتبہ بلند ہے، جس کے امتحانات زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بھی اسی اعتبار سے بلند ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ایام عزا چل رہا ہے، جو قربانی دی ہے، جو شہادت دی ہے، جو امتحان دیا ہے، ولایت تکوینی رکھتے ہوئے امام نے صبر کیا، اس کا استعمال نہیں کیا، تو خدا بند عالم نے ان کو اتنا مرتبہ دیا۔ کیا ساری کائنات میں ہر جگہ غم حسین منایا جاتا ہے۔ آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس غم کا اسی طریقے سے منایا جانا کہ جیسے کل ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، کیا ہے؟ اللہ نے امتحان دیا تو امام حسین علیہ السلام کے درجے کو بلند کیا۔ اس آیت کے ذیل میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا سائل نے۔ امام نے فرمایا کہ ان کے پاس امام نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کے لیے انصار نہیں، مددگار نہیں تھے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے پاس امام نہیں ہے۔ کیسا امام؟ ایسا امام جو شفاعت کر سکے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یعنی شفاعت ائمہ معصومین کریں گے، مومنین کی، ظالمین کی نہیں۔ اور شفاعت کس کے لیے؟ شفاعت اس کے لیے جو پیروی کرے۔ یہ بار بار نقطے پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جو اہل بیت کی پیروی کرے، کوشش کرے، عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا انکا، یاد کیا ہوا؟ اولی الالباب کون ہے؟ جو ذکر کرتے ہیں ہمیشہ قیاما وقعودا ویتفکرون، اور آیات الہی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین آسمان کی خلقت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے اسے بیکار و باطل نہیں پیدا کیا ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، میرے اللہ تو نے جس کو جہنم میں ڈال دیا وہ رسوا و ذلیل ہو گیا۔ وہ ذلت ہمیشہ کی ذلت ہے، وہ رسوائی ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد علیہ وسلم میں چاہتے معصومین علیہ السلام، پروردگارہ وہ معصومین علیہ السلام جس کو تو نے امام بنا کر کے بھیجا، جو کہ معصوم ہے، پروردگارہ قیامت کے دن ہمارے اعمال میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کاستی رہ جائے، ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ پروردگار محمد علیہ محمد صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جہاں جانشین حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو آزاداری سید الشہداء بہترین خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، منابع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ہمارے تمام مرحومین
کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔